السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، ہم سید ضیاء الدین حاضر ہوئے ہیں ایک نئے تعلیمی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جماعت ششم مضمون جنرل سائنس کی سبق نمبر 1 قدرتی وسائل ہوا، پانی اور زمین، اس سبق سے متعلق مزید معلومات حاصل کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم پانی اس قدرتی وسیلے سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ یہ ویڈیو پارٹ 3 ہے اور پہلے 2 ویڈیو کی لنک ڈسکرپشن باکس میں آپ کو مل جائیں گی۔ ہائیڈروجن گیس کی ہوا میں جلنے سے وہ آکسیجن کے ساتھ تعامل کرتی ہے، اس تعامل کے نتیجے میں پانی حاصل ہوتا ہے۔ یعنی جب ہائیڈروجن گیس ہوا میں جلتی ہے تو اس کا تعامل آکسیجن گیس کے ساتھ ہوتا ہے، تب جا کر ہمیں پانی ملتا ہے، پانی تیار ہوتا ہے۔ پانی کو ہم H2O اس عالمی ضابطے سے بھی ظاہر کرتے ہیں۔ عام درجہ حرارت میں پانی 3 حالتوں میں پایا جاتا ہے: ٹھوس، مائع اور گیس۔ ٹھوس یعنی برف کی شکل میں، مائع جو ہم پینے کے لیے استعمال کرتے، جو ہم روزانہ استعمال کرتے وہ، اور گیس جو آبی بخارات بن کے ہوا میں اڑتا ہے۔ اس طرح پانی 3 حالتوں میں پایا جاتا ہے۔ پانی کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، پانی بے بو ہوتا ہے اور اس کا پانی کا کوئی مزہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ کئی اشیاء پانی میں آسانی سے حل ہو جاتی ہیں، اس لیے پانی آفاقی محلل ہے۔ یعنی کہ جیسا کہ شکر، نمک، یہ جو چیزیں ہیں پانی میں آسانی سے حل ہو جاتی ہے، اس میں مل جاتی ہے، گھل جاتی ہے، اس لیے پانی کو آفاقی محلل کہتے ہیں۔ یعنی پانی ایک ایسی چیز ہے جس میں کئی چیزیں آسانی سے حل ہو جاتی ہے۔ حیوانات میں خون، نباتات کے عروق میں پانی کا تناسب سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی جو حیوانات ہیں، جو جانور ہیں، جو انسان ہیں، ان کے خون میں پانی کا تناسب سب سے زیادہ ہوتا ہے، جبکہ نباتات کے جو عروق ہوتے ہیں، نباتات کے جو عرق ہوتے ہیں، اس میں پانی کا تناسب زیادہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی جاندار پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے پانی کو زندگی کہتے ہیں۔ انسان ہو، جاندار ہو یا نباتات ہو، ہم سبھی کو پانی کی ضرورت ہے، اس لیے پانی کو زندگی کہتے ہیں۔ پانی بہت ضروری ہے۔ زمین پر پانی کی تقسیم دیکھیے، جو نیلے رنگ میں سمندر بحر اعظم نظر آ رہا ہے، اس کا تناسب زمین پر 97% ہے۔ برف کی حالت، زیر زمین اور دیگر پانی 2.7% ہے، اور پینے کے لیے دستیاب پانی صرف اور صرف 0.3% ہے۔ یعنی ہمارے کرۂ ارض پر سب سے زیادہ پانی سمندر اور بحر اعظم پر مشتمل ہے جو 97% ہے، اور جو برف کی حالت میں اور زیر زمین کے نیچے جو پانی ہے وہ صرف 2.7% ہے، اور جو ہم پانی پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں ندی، نالے، تالاب کا، جھیل کا، وہ صرف اور صرف 0.3% اتنا ہی ہے، پھر بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ کرۂ ارض پر موجود تمام پانی ہم استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، کچھ پانی منجمد حالت میں ہے۔ پینے کے لیے بہت کم مقدار میں پانی دستیاب ہے، اس کے باوجود تمام جانداروں کے لیے پانی کافی ہوتا ہے۔ یعنی جو برف کی شکل میں پانی ہے، جو سمندر کا کھارا پانی ہم استعمال نہیں کر سکتے، اور جو 0.3% پانی پینے کے لیے موجود ہے، وہ بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں، پانی کا استعمال کفایت سے کیجیے، پانی روکیے، پانی جذب کیجیے، جہاں ممکن ہو پانی کا ذخیرہ کیجیے، ممکن ہو تو پانی کا دوبارہ استعمال کیجیے، کیونکہ ذخیرہ کیے ہوئے پانی میں جلدی کیڑے نہیں ہوتے۔ یعنی ہم جب بھی استعمال کرتے ہیں پانی کا کفایت سے کرنا چاہیے۔ کھیتوں میں بھی شیت تڑے بنائے جاتے ہیں پانی کا دوبارہ استعمال کرنے کے لیے، اور ہمیں پانی کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے۔ تو بچوں، آج کی اس ویڈیو میں اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے تعلیمی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔